اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 100 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک چیز اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، چاہے ناپاک چیز کی کثرت آپ کو پسند ہو پھر بھی وہ برابر نہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والے انسانوں، اللہ کے نافرمانی سے بچتے رہو، ناپاک چیزوں کے قریب نہ جاؤ، حرام چیزوں کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، چوری کے قریب نہ جاؤ، ڈکیٹی کے قریب نہ جاؤ، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنی ڈیوٹیوں کو پورا کرو، جس منصب پر بیٹھے ہو اس منصب کا حق ادا کرو، انصاف کرو، کمیشن کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح جھوٹی گواہی دے کر جو ہے اپنا مفاد حاصل نہ کرو، جھوٹے انسانوں کے دست و بازو نہ کرو، زنا کاری کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے اپنی پاک دامن عورتوں سے جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، چاہے ناپاک کی کثرت آپ کو پسند کیوں نہ ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ کسی شاعر نے جو ہے ناپاک چیز کی محتاط کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں ناپاک چیزوں سے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال اور طیب چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رزق کو حلال اور طیب بنا کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔